شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طلاق کو اسلام میں بہت ہی برا تصور کیا جاتا ہے۔ طلاق کے معنی ہے کہ اپنے نکاح سے بیوی کو چھوڑنا یا آزاد کر دینا۔ اس کے باوجود بھی بنی آدم سے لے کر آج تک طلاق کو معاشرے میں ناپسند کیا جاتا ہے۔ نکاح کا مقصد میاں اور بیوی کے بس جسمانی تعلقات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہر مذہب اور قوم میں اپنے اپنے نظریے اور طریقے پائے جاتے ہیں۔ شادی صرف مرد و عورت کے لیے پیار و محبت نہیں، بلکہ دو خاندانوں کے آپس میں رشتے کے بندھن کا نام ہے، جس سے دو خاندانوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ شریعت میں طلاق کو کس حد تک ناپسند کیا جاتا ہے، اس کا اندازہ ہم ان روایات سے لگا سکتے ہیں۔ مستدرک کی ایک روایت میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ خدا باری تعالیٰ کے قریب سب سے بڑا گناہ اس کو مانا جاتا ہے کہ کوئی مرد کسی لڑکی سے شادی کر کے اس سے اپنی جسمانی خواہشات پوری کر کے اس کو چھوڑ دے، اس کو اس کا حق مہر بھی ادا نہ کرے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے پسندیدہ کام غلام کو آزاد کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ کام کسی عورت سے شادی کر کے اس کو طلاق دے دینا ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے والد گرامی کے کہنے پر طلاق دے دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو گیا وادی میں چھوڑ آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے اور آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ مکہ میں رہائش پذیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو معجزہ عطا کیا کہ وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں بھی لوگ آ کر آباد ہونے لگ گئے۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو آپ کی امی جان نے آپ کا نکاح قبیلہ بنو جرہم کی ایک حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکار کیا کرتے تھے۔ جس دن شکار مل جاتا تھا اس دن گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوتا تھا، ورنہ گھر میں فاقے کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں گھر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بہو سے دریافت کیا کہ بیٹا، آپ لوگ گھر کا گزارا کس طرح کر رہے ہو؟ حضرت اسماعیل کی بیوی نے اپنے سسر کو بتایا کہ اے اللہ کے بندے، میرا خاوند شکاری ہے۔ جس دن اس کو شکار مل جاتا ہے تو ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ تیار ہو جاتا ہے، جب ان کو شکار نہیں ملتا تو ہم ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی بیوی نے ناشکری ظاہر کی۔ کچھ دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں واپس جا رہا ہوں، جب تمہارا خاوند گھر آئے تو ان کو میرا سلام کہہ کر یہ پیغام دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو جتنا جلدی ہو سکے تبدیل کر لو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے گھر آئے تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو سارا ماجرا سنایا کہ حضرت ابراہیم کے نام کا کوئی شخص آیا تھا، اس نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ نصیحت کر گیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ پھر حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کر لی تھی۔ آپ علیہ السلام کی یہ بیوی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی اور عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ حضرت اسماعیل کی شادی کے چند مہینے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بہو کو سلام پیش کیا۔ بہو نے گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ مہمان کی خدمت میں کھانے پینے کے لیے رکھا۔ حضرت ابراہیم نے کھانا کھایا اور اپنی بہو سے گھر کے حالات کے بارے میں دریافت کیا۔
حضرت اسماعیل کی اس بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، ہم اپنے گھر میں بہت ہی خوشحال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی پیار کرنے والا، پرہیزگار، اچھے اخلاق والا خاوند عطا کیا ہے۔ عورت کے لیے اس سے اچھی زندگی اور کیسی ہو سکتی ہے؟ بہو کی باتیں سن کر حضرت ابراہیم نے خوشی خوشی سے اپنی بہو سے اجازت مانگی کہ بیٹا میں اپنے گھر جا رہا ہوں، جب تیرا خاوند آئے تو اس کو میرا سلام پیش کر کے یہ کہنا کہ تیرے ابو جان آئے تھے، انہوں نے تیرے لیے یہ نصیحت کی ہے کہ تیرے گھر کی چوکھٹ بہت ہی اچھی ہے، اس کو کبھی بھی تبدیل نہ کرنا۔ جب شام کو حضرت اسماعیل گھر آئے تو اپنے والد گرامی کا یہ پیغام سن کر بہت ہی خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میرے والد گرامی مجھے یہ نصیحت کر گئے ہیں کہ تمہاری بیوی بہت ہی نیک اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی ہے، اس کی قدر کرو۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گھر کی چوکھٹ بدلنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ وہ بیوہ بہت ہی ناشکری اور دنیا دار تھی، کیونکہ وہ دنیا کا آرام و عیش چاہتی تھی۔ نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی عزت و نفس کا خیال رکھتی ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتی رہتی ہے۔ یہ سب باتیں حضرت اسماعیل کی پہلی بیوی میں موجود نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم فرمایا تھا، جبکہ دوسری بیوی اللہ کا شکر ادا کرنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو دوسری بیوی سے دریافت کیا کہ بیٹا تم کیا کھاتے پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور آب زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ بے شمار روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گھر سے واپس جاتے ہوئے یہ دعا کی تھی، یا باری تعالیٰ ان کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں برکت عطا فرما۔ حضور کریم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی دعا سے مکہ میں ہر چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔